2-3 سال پہلے انگلینڈ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک خاتون سے ملاقات ہوئی. وہ بھی بڑھاپے میں، شدید بڑھاپے میں اور بیمار بھی، اور وہ بھی اکیلی رہتی تھی. ان کی بیٹی بھی کچھ دور رہتی تھی کہ ہاں وہ آ جاتی ہے دن میں، دیکھ کے چلی جاتی ہے. تو یہ بہت سے لوگوں کا ایک مسئلہ ہے. پچھلے دنوں درس میں کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر جو بوڑھے لوگ ہیں بہت مشکل ہے ان کی زندگی. تو تفصیل بتانے لگی کہ کہتی ہے میں نے والنٹیئر کیا تھا ایک کسی آرگنائزیشن کے ساتھ. تو وہ پہلے ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں کہ ان کے پاس کیسے جانا ہے اور ان سے کیا باتیں کرنی ہے اور ان کے ساتھ کس طرح کی ڈیلنگ کرنی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب وہ ہماری ڈیوٹی بھی لگتی ہے تو صرف 6 مہینے کا ٹائم ان کو ملتا ہے، کیونکہ کلائنٹس اتنے زیادہ ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ جن کو اور کچھ نہیں، صرف کمپنی چاہیے تھوڑی دیر کہ کوئی روز ان کو وزٹ کر لے اور ان کا حال چال پوچھ لے اور یہ دیکھ لے کہ دوا کھائی ہے یا نہیں کھائی. کیونکہ وہ بعض اوقات ایک وقت میں ایک ڈوز کی بجائے 2 ڈوز لے لیتے ہیں کیونکہ ذہن کام نہیں کرتا. کبھی دوا کھانا ہی بھول جاتے ہیں، کبھی اور کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں. یعنی میں تو اتنی ڈیٹیل بتا ہی نہیں سکتی کہ جو اتنی تکلیف دہ باتیں تھی کہ لوگ صرف کسی کی شکل دیکھنے اور کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرنے کے لیے بھی ترستے ہیں. اور ایسا نہیں کہ ان کے بچے نہیں ہوتے، بچے ہوتے ہیں لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے. ایسی کبھی بھی تنہائی ہو انسان کو یا کبھی بھی ایسی کوئی کیفیت ہو تو پناہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا. آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جن کے ساتھ آپ کچھ دیر گزارے. کیونکہ انسان جو ہے نا ان سے، ہر انسان کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے، اکیلا کوئی نہیں رہ سکتا. اکیلا رہنا جو ہے نا انسان کے لیے ایک عذاب کی قسم. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ چاہے کسی سے کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی بھی ناراضگی نہ ہو، لیکن اگر کوئی کچھ دن منہ نہ دکھائے نا تو خواہ کی ناراضگی بننے لگتی. شیطان ایسے ایسے وسوسے دل میں ڈالنے لگتا ہے. تو کسی بھی قسم کی تنہائی، بعض اوقات لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے کچھ لوگ تنہا ہوتے ہیں، ایسے میں بھی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ایسی کنٹینٹمنٹ اللہ آپ کو دے گا، ایسا اطمینان، ایسا سکون کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں اکیلے ہوں تو اللہ کا ذکر کروں، اکیلے ہوں تو اس کے لیے تمہیں اپنا کچھ پڑھوں، کچھ نماز پڑھوں. یعنی پھر آپ کی عبادت میں ایک حلاوت پیدا ہونے لگے گی. وہ تنہائی آپ اپنے رب کے ساتھ جب گزاریں گے تو اس میں ایک لذت پیدا ہو جائے گی، اس میں ایک خوشی پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو لوگوں کا اعراض ہے اور لوگوں کی طرف سے جو توجہ کا نہ ہونا ہے، تو اس کا حل بھی یہی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اسی طرح اگر کوئی چیز غم زدہ کرے، آپ دکھی ہوں، اس وقت بھی انسان اللہ ہی پر بھروسہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، بعض گھروں میں یہ عادت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے منع کیا کہ اگر 3 لوگ بیٹھے تو 2 سرگوشیاں نہ کریں، اشاروں سے آپس میں باتیں نہ کریں، چپ کے باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ چیز دوسروں کو غمگین کرتی ہے. تو ایسے میں بھی انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ اگرچہ بڑے کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو جب منافقوں سے خطرہ ہوتا تھا یا وہ آپس میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے خلاف کوئی سازشیں کرتے، وہ کرتے بھی تھے، وہ راتوں کو جمع ہو کر. تو ایسی صورت میں کسی بھی لیول پر اگر یہ چیز انسان کو غمگین کرتی ہے کہ دوسرے لوگ مجھے اپنے مشورے میں شامل نہیں کرتے، میری بات کا جواب نہیں دیتے یا مجھے شریک نہیں کرتے اپنی گفتگو میں، یعنی وہی پھر بات دوبارہ آ جاتی ہے آئسولیشن کی اور تنہائی کی اور لیفٹ آؤٹ فیل کرنے کی، غمگین ہونے کی. تو ایسے میں بھی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ توہمات ہو جاتے ہیں یا انسان کو کسی چیز سے برا شگون لیتا ہے،
انسان کے اندر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اگرچہ اسلام میں بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، لیکن کبھی ایسی فیلنگ انسان کے اندر آ ہی جاتی. تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تمہیں کسی کے بارے میں سوء ظن ہو جائے تو اس کی چھان بین نہ کرو. جب تم کسی سے حسد کرنے لگو، یعنی دل میں اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو ظلم نہ کرو، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو. اور جب تمہیں اپنے کسی کام کے بارے میں بدشگونی ہو جائے تو اپنے کام کو جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ کرو. ہمارے معاشرے میں تو خیر طرح طرح کے توہمات ہیں، وہ کالی بلی رسہ کاٹ گئی یا اور چیزوں سے لوگ برا شگون لیتے ہیں. ایسی صورت میں جب کسی بھی چیز پر شیطان دل میں یہ ڈالے نا کہ اب یہ ہو گیا تو اب یہ تمہارا کام نہیں ہونا، اس نے نہ کر دیا اب تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کام کرتے چلے جائیں، کام نہیں روکیں. کبھی انسان کہتے ہیں اس کی نظر لگ گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں، کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرے اور اللہ پر بھروسہ. اسی طرح جب کسی کی طرف سے یہ شک اور اندیشہ ہو کہ یہ نقصان دے گا، مجھے نقصان کا اندیشہ ہو، اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ. کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ان سے کہو اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی، وہی ہمارا سرپرست ہے، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب کوئی اذیت دے اس وقت بھی حسبی اللہ کہیں. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَادَّعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کافر اور منافقوں کا کہنا مت مانیے، ان کی اظہار رسانی کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور اللہ ہی ہر چیز کا نگہبان. پھر اسی طرح اگر کوئی آپ پر الزام لگاتا ہے اس وقت بھی اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا دفاع کرے گا. اصل میں یہ چھوٹی چھوٹی یہ ساری سچویشن کسی نہ کسی درجے پر ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں ہمیں، لیکن اس وقت ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب کریں کیا، پریشان ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ ہوتی ہے ہماری، جیسے کوئی بزنس ڈیل ہے یا ویسے کوئی کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو آپ رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے ہائر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی انسان ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ میں رکھوں کہ نہ رکھوں، پتہ نہیں یہ صحیح کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. خاص طور پر اگر کوئی شخص یعنی آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے جس کو آپ پوری طرح جانتے بھی نہیں ہیں. ایسے تمام موقعوں پر اور ایسے تمام معاملات میں بھی انسان اپنے آپ کو ٹینشن، پریشانی، غم، حزن سے بچانے کے لیے، بے فکر کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرے اور ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرے. پھر اسی طرح فیوچر کے جو خوف ہیں، ذاتی ہو یا ویسے اجتماعی طور پر، جیسے دجال کا ڈر ہے. ویسے آج کل تو کم ہی کوئی ڈرتا ہے دجال سے، لیکن ہے ڈرنے کی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا اور ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو جو یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، تو دجال اس شخص پر قابو نہیں پا سکے گا. وہ کیا کہے، لست ربنا لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک. تو اس پر دجال کا کوئی بھی زور نہیں چلے گا، یعنی اس کا انکار کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرے. چلو دجال تو بہت ہی بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، جب کسی کی طرف سے بھی آپ کو یہ خوف ہو کہ یہ آپ کو دبا جائے گا یا آپ کو نقصان پہنچائے گا یا آپ پر غالب آ جائے گا، تو ایسے موقع پر مثلا کوئی شخص کسی جاب پر ہے اور وہاں اس کا باس جو ہے وہ بائسڈ ہے، تو اسلامو فوبیا ہے اس کو، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ خواہ مخواہ آپ کے اوپر دھوس ڈالتا ہے کہ میں جاب سے نکال دوں گا یا ترقی نہیں ہو سکتی یا کسی بھی قسم کا، تو ایسے میں انسان اپنا کام صحیح طور پر کرتا رہے اور باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. پچھلے دنوں کلاس میں کسی نے واقعہ شیئر کیا تھا اپنے ہسبینڈ کا، کہ کس طرح ان کے ہسبینڈ کو ایک دن چونکہ نماز کے لیے وقت لیتے تھے، تو اس کا باس جو تھا وہ خوش نہیں تھا، تو اس نے ایک دن دھمکی دی کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو میں جاب سے نکال دوں گا. اگلے دن جب وہ آیا تو وہ شخص خود نکالا جا چکا تھا اور ان کی وہاں پروموشن ہو گئی. تو ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کیا ہو جائے، یعنی جو شخص ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں اپنے عہدے کی بنا پر یا طاقت یا مال کی بنا پر تمہیں نقصان دوں گا، تو وہ خود کسی مصیبت میں پڑ جائے.
کوئی ہم سے طاقتور ہو یا کوئی ہم سے کمزور ہو، کوئی کسی بھی طرح ہو، آپ اللہ کا سہارا پکڑ لیں. اور جو اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا. اسی طرح جب قیامت کا خوف آئے، موت کا، کل ہی میں ایسے مغرب کی شاید نماز پڑھ رہی تھی، ایک دم اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے میں نے پل صراط کی میں حدیث پڑھی تھی، تو اس میں جو ڈسکرپشن تھی کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور اندھیرا ہی اندھیرا اس پر، اور اکیلے، کہ 3 موقع ہوں گے جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اچھا، وہ ایک عجیب نقشہ میرے سامنے بنا کہ رات ہے، تنہائی کی، بے شک لوگ ہیں لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا، اور اس کو پار کرنا ہے، اور جس کے عمل جتنے اچھے ہوں گے اتنی تیزی سے وہ پار کرے گا. تو میں نے کہا کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، اور اس سے گزرنا بھی لازم ہے. یوں مجھے اتنا ریئل لگا جیسے ابھی کوئی چیز میرے سامنے آنے لگی اور مجھے اس پہ چڑھنا ہے. ایک دم میں رونے لگی. تو میں نے کہا یا اللہ، میں تو بہت ہی کمزور بندی ہوں، میں کیسے پار کروں گی، تو ہی سہارا ہے. اسی طرح قبر کا اکثر خیال آتا ہے نا، سبھی کو آتا ہوگا. موت تو کسی وقت بھی آ سکتی. تو میں اکثر کبھی کسی سے پوچھتی رہتی تھی یہاں قبریں کیسی ہوتی ہیں، مٹی کیسی ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو مٹی ہے وہ گیلی ہوتی ہے نا. کیونکہ میں جب برف بہت پڑی نا پچھلے دنوں، میں کہہ رہی تھی کہ قبرستان میں بھی پڑ گئی ہوگی نا اسی طرح، تو قبریں برف کے نیچے دبی ہوئی ہوں گی، اور وہ وہاں سے اٹھانی کس نے ہے، وہ تو سارا پانی اندر ہی جائے گا. تو ٹھیک ہے تابوت کے اندر ہی ڈال کے دفناتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چاہے بندہ کی روح کہیں اور ہو، اسے ہوش ہو نہ ہو، لیکن ایک جسم تو ہمارا ہوگا نا اس زمین کے اندر، یہاں ہے یا وہاں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہاں ہے. اللہ اچھے نیک لوگوں کا مرنے کے بعد بھی ساتھ دے. لیکن تو اس وقت بھی کون ساتھ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. پھر کیا کہنا چاہیے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تیرا سہارا، تیرا بھروسہ، تو راضی ہونا. یعنی چاہے قبر کے اندھیرا ڈرائے یا موت ڈرائے، موت کے وقت کون ساتھ دے؟ کوئی ڈاکٹر کام آ سکتا ہے؟ کل میں کسی کے یہاں درس تھا، وہاں گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ریسنٹلی میری بہن کا انتقال ہوا ہے، اور مجھ سے چھوٹی تھی عمر میں. تو میں نے پوچھا کیا ہوا، تو ان کو تو کہنے لگی کہ شاید برین ٹیومر ہو گیا تھا، کینسر ہو گیا تھا. کیا کہتی کہ 1 سال ان کو لگا کہ آہستہ 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 ان کا جسم کا ایک 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 اس نے کام کرنا چھوڑا، اور آخری وقت کے بھی کچھ چیزیں بتا رہی تھی. تو اتنا ڈر لگا کہ یا اللہ جان آسانی سے جلدی بس نکال لینا. کون کام آئے گا؟ پاس کھڑے کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. حسبی اللہ و نعم الوکیل. ایسے موقع پر بھی اللہ ہی کافی. یعنی جہاں جو چیز بھی مشکل لگے، دنیا کی یا آخرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا ہے، اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے، اپنا کان لگا دیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کب اس کو حکم دیا جائے گا. تو مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا یہی کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، اللہ ہمیں کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. تو اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ رب ہمارے لیے کافی ہے اور اسی کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ تو رب کی کفایت جو ہے وہ 2 طرح کی، ایک عام ہے، ایک خاص ہے. عام کیا ہے؟ جیسے دنیا کے سارے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کافی ہونا، یعنی دین اور دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں انسان خوف زدہ ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، تو ان سب کے معاملے میں نقصان سے بچنا اور فائدے کا حاصل ہونا، اس کا مالک اللہ کو سمجھے. یعنی ہر مشکل اور ایون ہر فائدے کی جگہ جو ہے اس میں یہی سمجھے کہ اگر یہاں سے فائدہ ہوگا تو یہ اللہ ہی دے گا، اور اگر یہاں سے نقصان ہے تو اس سے بچائے گا بھی اللہ. تو یہ کفایت عام ہوتی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندوں کو ان تمام چیزوں میں کفایت کرنا جو انہیں ان کے دین اور دنیا کے معاملے میں پریشان کریں، جیسے فائدے کا حصول اور نقصان کا دور ہونا. پھر ایک خاص کفایت ہوتی ہے، اور خاص کفایت جو اللہ کے متقی اور متوکل بندوں کو حاصل ہوتی، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ اللہ ان کے دین اور دنیا کو درست کرتا ہے.
جیسے شروع میں نے کہا تھا نا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کافی ہے اور آپ کے پیروکاروں کو بھی کافی ہے. وہ کون سا ایسا خاص بندہ ہوتا ہے کہ جس سے رب کافی ہو جاتا ہے؟ جو اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، جو اس کی طاقت کو سمجھتا ہے، قوت اور قدرت کو جانتا ہے. دیکھیے اللہ تعالی کا بندے کے ساتھ معاملہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. جس درجے کا ہمارا اللہ سے تعلق ہے اسی درجے کی مدد آئے گی. جتنا زیادہ ہم اس کو پہچانتے ہیں، جتنا زیادہ اس پر بھروسہ ہے، اتنا ہی زیادہ وہ ہمارے معاملات کو سنبھالتے ہیں. ہمارا بھروسہ کم ہے تو کم، زیادہ ہے تو زیادہ. اچھا، اسی طرح یہ معاملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مومنوں کو ہوگا، لیکن کیسے؟ سب کے لیے ایکول نہیں ہے وہ دیدار. ہر ایک کے درجے کے مطابق اس کو دیدار نصیب ہوگا. جو جتنا مقرب ہوگا، جو جتنا زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اس کے جو دیدار کی جو لذت ہے اور جو دیدار کا مقام ہے وہ اتنا ہی زیادہ. اس میں ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھے کہ جیسے دنیا میں آپ دیکھیں کہ جس کی جتنی مہنگی ٹکٹ ہوتی ہے نا، وہ اتنا آگے بیٹھتا ہے نا، فرنٹ رو میں. تو وہ جس طرح کسی بھی سین کو دیکھتا ہے وہ دوسرے تو نہیں دیکھ پاتے. تو ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے رب کے ساتھ. ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کا درجہ مختلف ہے، یقین کا درجہ مختلف ہے، توکل کا درجہ مختلف ہے. جو جتنی زیادہ اللہ کی قدر پہچانے اتنا ہی زیادہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ بہتر ہوتا ہے. وہ بندہ جس کا مقصد دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو کچھ اس نے دے رکھا ہوتا ہے اس میں وہ اس کا امتحان لیتا ہے. ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہوتی ہیں ان میں ہمارا امتحان ہوتا ہے. سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دے دیتا ہے. جو راضی نہ ہو اسے برکت نہیں ملتی. آپ دیکھیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر معاملے میں انسان یہ دیکھے کہ اس میں میرا رب کیا چاہتا ہے، یہاں مجھے اس خاص پوزیشن پہ کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے، اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے جس سے میرا رب مجھ سے راضی رہے. مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں. کہاں، ہاں دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو رب کو راضی کرنے والا، رب کی ناراضگی کی بات نہیں کریں گے. تو جتنا زیادہ جو شخص رب کی رضا کی فکر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا بھروسہ اللہ پر زیادہ ہوتا ہے اور اتنی ہی بڑی مدد اس کو آتی ہے. پھر اسی طرح جو بندہ جنت تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کو جتنا حقیر سمجھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہ میں دنیا سے ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے، یعنی میرا کوئی واسطہ نہیں اس سے. مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو خاص کفایت کے لیے اللہ کی اطاعت گزاری ضروری ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ضروری ہے. بڑی سے بڑی مشکل میں پر امید رہنا ضروری ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے، پورا یقین ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے، جیسے شروع میں نے کہا نا کہ ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سوال کرتا ہے، اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی کرے یا اسے اس کے لیے ذخیرہ کر لے. پھر اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقمان حکیم کہا کرتے تھے جب کوئی چیز اللہ کی حفاظت میں دے دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اپنے امور، اپنے اموال، اپنی اولاد، ہر چیز کو اللہ کی حفاظت میں دے دیں. مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی عراق کے لیے نکلے، وہاں جانے کے لیے. تو عبداللہ بن عمر نے ہمیں رخصت کرتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہے، کہا کہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات تمہیں سناتا ہوں کہ جب کسی چیز کو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے. میں تم دونوں کے دین، امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اسی لیے ہم مسافر کو کیا دعا دیتے ہیں؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. وہ تو پیچھے چھوڑنے والے کو کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے روزی دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے، صبح بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کی حفاظت پر یقین رکھنا، گڑ گڑا کر دعا کرنا، مشکلات میں جیسی بھی ہوں اللہ سے اچھی امید رکھنا، جیسے حضرت ہاجرہ نے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کیا تھا پاس ان کے؟ تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں، توشا تھوڑا سا۔ تو پوچھ رہے کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہیں تو کوئی پلان نہیں بتایا تھا کہ تمہیں لے کے جا رہا ہو تو کہاں چھوڑوں۔ ساتھ چلی بھی گئی، جب چھوڑ کے واپس جانے لگی، پیچھے آنے لگی، اب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تو آخر خود ہی کہنے لگی کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا، شوہر کے مزاج کو پہچانتی تھی، اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ تو کہے پھر اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے جس عورت کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا، کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ ہے، ٹھکانا بھی نہیں، سر پہ سورج نکلے تو کوئی درخت بھی نہیں ہے وہاں پر، رات کو خالی زمین ہے اور وہ ہے کوئی تکیہ سرانا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہ کہتی ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو؟ یعنی ان سے کم سامان زندگی کسی کے پاس ہوگا؟ کچھ ہے ہی نہیں کہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اس کو یقین کہتے ہیں، اس کو توکل کہتے ہیں، اس کو اعتماد کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا یا چلو سے مشکیزے کو نہ بھرا ہوتا تو زمزم بہتے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ پھر حضرت حاجرہ نے خود بھی وہ پانی پیا اور اپنے بیٹے کو پلایا، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد ان سے فرشتے نے کہا کہ اپنے ضائع ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا، کیونکہ یہی اللہ کا گھر ہوگا جسے یہ بچہ اور اس کا باپ تعمیر کریں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، ڈرنا نہیں، کہ دل میں ڈالا فرشتے نے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہاں اگر مشکل آ جائے تو نماز کے ذریعے صبر کے ساتھ اللہ پر توکل کرو۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی دوسری بیوی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک سے لے کر ان کو نکلے تو ایجپٹ کی طرف گئے۔ اب اپنا ملک تو چھوڑ دیا تھا، کہیں اور ٹھکانہ بنانا تھا، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم تھا، جب بھی کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتا، کسی مسافر کی ہوتی تو اس کو چھین لیتا۔ تو سارہ ساتھ تھی، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ سارہ کو مجھے دے دو۔ وہ کیا کرتے کیا نہ کرتے، تو اس میں اجنبی تھے اس ملک میں، انہوں نے حضرت سارہ کو دے دیا۔ حضرت سارہ جو تھی، جب وہ بادشاہ ان کے پاس آیا برا کام کرنے کے لیے تو انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، رسول تو ابراہیم ہی تھے، تو مجھ پہ اس کافر کو مسلط نہ کرنا۔ تو کہتے کہ وہ بادشاہ کا سانس جو تھا وہ گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کے ایڑیاں رگڑنے لگا، ہاتھ نہیں لگا سکا۔ تو ایک اور روایت میں نے پڑھا تھا کہ وہ اس کا ہاتھ ہی جم گیا، آگے بڑھ ہی نہیں سکا۔ تو اب انہوں نے ایک واسطہ دیا، اپنے ایمان کا واسطہ دی کہ اے اللہ اگر میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، اور وہ بھی آپ دیکھیں نا پوری قوم میں سے وہ ایمان لا کر نکلی تھی باہر، تو ان کا ایمان بھی کوئی معمولی ایمان نہیں تھا، پوری قوم کے خلاف جا کر وہ ایمان لا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ چل پڑی تھی۔ تو پھر اسی طرح ایک اور روایت آتی بڑی دلچسپ سلسلہ صحیحہ میں، یہ خاص کفایت کی بات پہ کر رہی ہوں۔ ایک تو تھا نا عام روزمرہ زندگی کے مسائل کا حل ہونا، اور خاص کفایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص طریقوں سے، ان یوزول طریقوں سے مدد کرتا ہے انتہائی سخت پریشانی کے عالم میں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی ضرورت کے پیش نظر جنگل کی طرف گیا، اس کی بیوی نے کہا اللہ ہمیں رزق دے کہ ہم آٹا گوندے اور روٹیاں پکائیں۔ جب وہ آدمی واپس آیا ہوا تو وہ جنگل میں گیا ہوا تھا کچھ ڈھونڈنے کرنے، تو دیکھا کہ آٹا بھی ہے اور گوشت بھی ہے، پسلیوں کا بھونا ہوا گوشت، ربز، اور چکی بھی ہے، غلہ پیس رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا یہ اللہ کا عطا کردہ رزق ہے۔ جب اس شخص نے اس ارد گرد سے چکی صاف کی تو وہ رک گئی۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اسی حال پہ چھوڑ دیتا، اسے صاف نہ کرتا، تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی اور آٹا پیستی رہتی۔ بس سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ تو
ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعضوں کے سارے سہارے کٹ جاتے ہیں، انسان کہتا ہے یا اللہ تو دے، تیرے لیے کچھ کمی نہیں، تو یہاں بھی دے سکتا ہے، جنگل میں بھی دے سکتا ہے، جہاں زمزم نکل آیا تھا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا قصہ بھی آتا ہے جس میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں اس کا گھر تھا اور اس کے پاس 12 بکریاں تھی اور اس کا کاتنے کا ایک تکلا تھا، وہ نہیں ہوتا سوت کاتے ہیں جس سے. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کا ایک فوجی دستہ جا رہا تھا، تو وہ اللہ کے سہارے چیزیں چھوڑ کے تو خود ساتھ چلے گی کہ میں ان کی خدمت کروں گی، کھانا وانا پکاؤں گی اور کام کی. واپس آئی تو ایک بکری کم تھی اور تکلا بھی نہیں تھا. کہنے لگی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ جو تیرے راستے میں نکلے گا اس کی چیزوں کی تو حفاظت کرے گا، تو میری بکری اور تکلا گم ہو گیا. اب میں تجھے قسم کے ساتھ واسطہ دیتی ہوں اور تجھ سے اپنی بکری طلب کرتی ہوں. اور اتنی شدت کے ساتھ وہ دعا مانگنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شدت کا اظہار کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بکری کے ساتھ ایک اور بکری اور اس کا تکلا اور اس کے ساتھ ایک اور تکلا اسے مل گیا. پورے یقین کہ اللہ میں نے تیرے بھروسے پہ چھوڑا تھا اور تو ہی کرنے والا، تیرا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ کیسے ہو سکتا تو میری مدد نہ کرے، تو نہیں میری مدد کر. یعنی سچے ہو کر اس کے ساتھ دعا کریں نا کہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ نہیں کرنا ہے، بس مجھے نہیں پتا آپ نے کرنا ہے، آپ کریں. جب انسان کہنے کسی اور نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، یہ نہیں کہ دل میں ہاں وہ بھی کر دے گا وہ بھی کرنا، نہ کسی نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اس میں ایک اور صحیح بخاری کی بڑی دلچسپ ہے طویل روایت، لیکن وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا نا جس نے کسی سے 1000 دینار مانگے اور کہا ایک گواہ لاؤ، تو اس نے کہا کہ اور اللہ ہی کافی ہے گواہ. تو بہرحال اس نے کہا اچھا اگر اللہ ہی ضامن ہے تو تم سچ ہی کہتے ہو. تو اس کو وہ دے کے اس نے قرضہ دے دیا. اجنبی شخص تھا، وہ لے گیا، وہ دریا کے سفر پر روانہ ہوا اور جب وقت مقرر آیا تو پیسے لوٹانے کے لیے اس کو کوئی سواری نہیں مل رہی تھی کہ وہ آئے. اس نے کیا کیا کہ لکڑی کے اندر وہ پیسے ڈال کے تو دریا میں بہا دی کہ اللہ اس تک پہنچا دے جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا. تو بہرحال دوسری طرف یہ شخص جو تھا یہ جا کے دریا کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا کہ آج اس نے آنا ہے، میرا پیسہ واپس. تو وہ تو نہیں آئے گا، دیکھا کہ ایک لکڑی تیر رہی ہے تو اس نے جب اس کو اٹھایا تو اس میں سے پیسے نکل آئے. طویل قصہ ہے بہت، اس میں ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، دینے والے نے بھی کیا اور لینے والا بھی سچا تھا تو اللہ نے اس کو پہنچا دی. اسی طرح بری چالوں کے مقابلے میں بھی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. انس بن نضر کہتے ہیں ان کی ایک بہن تھی ربیہ، تو کسی خاتون کے دانت انہوں نے توڑ دیے تھے، غلطی سے ٹوٹے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا. تو انس کہتے ہیں جو بعد میں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کے رسول قصاص میں اس کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا. بس اللہ کے بھروسے پر انہوں نے کہہ دیا کہ تو ہوا یہ کہ جو دوسری پارٹی تھی انہوں نے تاوان لینے پہ راضی ہو گئے اور دانت نہیں توڑے، کیونکہ بدلے میں وہ سن بسن ہے نا، دانت کے بدلے دانت. اسی طرح اگر کوئی الزام لگائے تو اس کے مقابلے میں بھی اللہ سے مدد مانگنا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس طرح اللہ المستعان وعلی ما تصفون کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت یعقوب کو یاد کر کے اللہ کے سپرد اپنا معاملہ کیا، کیونکہ کوئی بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طرح ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صرف اللہ ہی کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو جتنی بھی مشکلات ہو انسان کی زندگی میں، ان سب میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رغبت کرنی چاہیے اور اسی سے امید رکھنی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ان کے پاس آئیں کہ میں تھک جاتی ہوں کام کر کے تو مجھے آپ غلام دے دیں. جب وہ مطالبہ لے کر آئی ہو، آپ نہیں تھے لیکن میسج پہنچا آپ کو، تو آپ نے ان کو اللہ سے جوڑا کہ یہ تسبیحات کیا کرو تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید ضرورت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پہ پیش کیا تو وہ حاجت نہیں پوری ہوگی، اور جس نے اللہ پہ پیش کیا اللہ ان قریب اس کو بے پرواہ کر دے گا. یا تو جلد ہی موت آ جائے گی، دنیا کے بکھیڑوں سے جان چھوٹ جائے گی، یا جلد ہی غنی ہو جائے گا، کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. تو بہرحال اختتام پر یہی بات کرنا چاہوں گی کہ جو شخص اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے، دنیا کے کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی. دشمنوں کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے جو اس کے مخالف ہوتے ہیں. مخلوق کا محتاج نہیں کرتا، دل سے تنگی نکال دیتا. جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے نا دل وسیع ہو جاتا ہے،
بے فکر ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، میں نے یہ سب کچھ اللہ کی حفاظت میں دے دیا. پھر اسی طرح یہ اطمینان اور یہ خوشی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انسان کو ہر طرح کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے، بندوں کی محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت اور اپنے دیدار سے نوازے گا ایسے بندے کو. کیونکہ ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. آخرت کا اجر بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، ان کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، بغیر حساب جنت میں داخلہ ہے. امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دعاؤں میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. رات کو سوتے وقت دعا اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.